کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی کا تمام تر فائدہ عوام تک پہنچایا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پچھلے ایک مہینے میں نمایاں کمی کی. اس میں ڈیزل کی کمی آلموسٹ 35 روپے ہے, اس میں پیٹرول کی کمی جو ہے وہ 20 روپے ہے, اس میں لائٹ ڈیزل کی کمی 17 روپے فی لیٹر ہے. تو اس پالیسی کو آئندہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فالو کیا جائے گا. جو انٹرنیشنل پرائسوں میں کمی آئے گی, جو روپے کی ویلیوشن اگر اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے گا. جناب اسپیکر, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں وفاقی حکومت کو دینے کی تجویز تھی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو, اگر ریونیو یا انٹرنیشنل پرائسز کوئی ہو تو وہ وفاقی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے. اس سلسلہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے بالخصوص اور دونوں ہاؤسز کے معزز اراکین نے بالعموم یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ اتھارٹی ان لمیٹڈ نہ دی جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے اور نہ 5 پروڈکٹس پہ دی جائے. آپ کو پتا ہے کہ 5 پروڈکٹس ہیں. ایمو گیس ہے جس کو پیٹرول ہم کہتے ہیں, ہائی سپیڈ ڈیزل ہے, لائٹ سپیڈ ڈیزل ہے, کیروسین آئل ہے اور ہائی آکٹین ہے. وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی جو مین آئٹم جو ملک میں کنزمپشن کی ہیں وہ 2 ہیں. وہ پیٹرول ہے, ایمو گیس جسے کہتے ہیں, اور وہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. اس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش درجن کے قریب تجاویز تھیں کہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو آپ ان لمیٹڈ پاورز نہ دیں, جو مرضی بڑھا دیں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کنسلٹیشن کر کے اپنے انٹرنل بھی, پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم اس کو اب لمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پاور ہوگی 60 روپے سے اوپر نہیں ہوگی, تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن اس کو جو ان لمٹ پاور کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. تو اس کی طرف کل ایک قدم لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ وہ جتنی ریسٹرکشنز اس کو وڈرا کر لیا گیا. یعنی الحمدللہ وہ جو ایک بزنس کمیونٹی کو, ٹریڈرز کو, انڈسٹری کو جو پرابلم تھی اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی. اور اس کے لیے ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس میں اضافہ کریں اور اس میں تاکہ آبویسلی سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا, تو یہ میں فلور دی ہاؤس پہ چونکہ سیشن میں ہم, تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر. اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل افیکٹو ہو چکا ہے اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. جناب تقریباً 3.2 ٹریلین جناب اسپیکر 3200 ارب روپیہ جو ہے وہ مختلف ٹیکس جوڈیشل فورمز کے اوپر لٹیگیشن میں ہے. اور یہ تقریباً 62,000 کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا اور کوششیں ہوئیں, لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی سکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ عدالتی فورم پر بوجھ بھی کم ہوگا لٹیگیشن کا اور قانونی چارہ جوئی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. یہ ہم نے ADRC کے طریقہ کار پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. 3 رکنی کمیٹی تجویز کر رہے ہیں, اکثریتی بنیاد پر تنازعات کا فیصلہ کرے گی. سربراہی معزز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج کرے گا, جبکہ چیف کمشنر اس کے رکن ہوں گے اور تیسرا رکن ٹیکس پیئر خود یا اس کا نامنی ہوگا. اس کے فیصلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے شیخ صاحب,
جو آپ چیئرمین ہیں اور بزنس کمیونٹی آپ کا تعلق ہے جناب اسپیکر، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہم اس میں لا رہے ہیں اسکیم میں، اے ڈی آر سی کا فیصلہ ایف پی آر پر تو بائنڈنگ ہوگا لیکن ٹیکس دہندگان پر بائنڈنگ نہیں ہوگا. اگر وہ جانا چاہے تو اپیل میں چلے جائیں اور ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا. یہ میرا خیال ہے اس سے کوئکسٹ اور اس سے بہتر ہم تیزی کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. امید ہے کہ یہ جو 62,000 کیسز کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ نئے فورم کو استعمال کریں گے اور ان کے ٹیکس کے تنازعات کو تیزی اور کم لاگت کے ذریعے حل کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر، فنانس بل مالی سال 2023-24 کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کے علاوہ میں بجٹ تخمینہ جات پر جنرل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت نے عام آدمی کی ضروریات اور افراد زر کو مدنظر رکھتے ہوئے جو خرد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے، یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے. جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا، اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطیر رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. نمبر 2، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے. جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا. اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں، ہم نے 450 ارب رکھے تھے لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور نیڈ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ. اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24.